سب سے پہلے ہنسنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ایک جوڑے کی شادی ہوئی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں بیگم نے کچن کی ذمہ داری سنبھالی تو نئی نئی تجرباتی ڈشز پکنی شروع ہو گئیں۔ میاں صاحب روزانہ شام کو گھر آتے تو بڑے ذوق و شوق سے اپنی نئی نویلی زوجہ محترمہ سے پوچھتے، بیگم آج کیا پکایا ہے؟ تو بیوی بڑے لاڈ سے ڈش کا نام بتا دیتی اور صاحب نام جان کے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ اس ڈش کا نام سن کے اس کے کھانے کے لیے مائنڈ بنانے لگ جاتے اور منہ میں اس ڈش کا ذائقہ لا کے پہلے سے اس کا مزہ لینا شروع ہو جاتے کہ پھر جب کھانے کی میز پہ بیٹھوں گا تو کھاؤں گا۔ روزانہ کا ایسا ہی سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک دن میاں صاحب شام کو آفس سے واپس آئے تو ان کے منہ پہ 13:30 بجے ہوئے تھے۔ باس نے ایسی کلاس لگا دی تھی سو موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ بجھے بجھے انداز میں بیوی سے حسب عادت پوچھا، بیگم آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ بیگم پہلے بتاتی تھی آلو قیمہ، کبھی کہتی آلو گوبھی، کبھی چکن، کبھی کڑی، کبھی ساگ، لیکن اس دن بیوی کہنے لگی بتاؤں؟ میاں کہنے لگا ہاں بتاؤ۔ بیوی پھر پوچھنے لگی بتاؤں؟ میاں کو تعجب ہوا کہ ایسا کیا پکایا ہے جو اتنا سسپینس ڈال رہی ہے۔ کہنے لگا ہاں کہا تو ہے بتاؤ نا۔ بیوی نے پھر کہا بتاؤں؟ میاں تنگ آ گیا، باز سے ڈانٹ کھا کے پہلے بیزار بیٹھا تھا۔ کہنے لگا اب بتا بھی دو، اتنا بھی کیا سسپینس ڈالنا۔ بیوی کا موڈ بھی خراب ہو گیا، تنک کے بولی تو کہا تو ہے بتاؤں۔ میاں کو غصہ آ گیا، زور سے چلایا ہاں 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 بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ بیوی کہنے لگی بتایا تو ہے بتاؤں۔ اب میاں کے صبر کے پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے تیش میں آ کے شادی شدہ زندگی کا پہلا چانٹا بیوی کو رسید کیا۔ بیوی بھاں بھاں کر کے رونے لگی اور روتے روتے کمرے میں چلی گئی، کمرہ اندر سے لاک کر لیا۔ وہیں سے فون پہ اپنے گھر والوں کو بتایا۔ میاں نادم تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، لیکن ٹینشن تھی، اوپر سے بیوی بتا نہیں رہی تھی، الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی۔ غصے میں چانٹا تو مار بیٹھا، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیسے بیوی کو منائے گا، لیکن منانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے کی بیل ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کے لمبے ترنگے دونوں سالے کھڑے تھے۔ اس نے ان سے بڑی خوش مزاجی سے سلام عرض کیا، لیکن وہ کسی اور ہی موڈ میں تھے۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کی بجائے اس سے بغیر کچھ پوچھے اس کی دھلائی شروع کر دی۔ وہ انہیں روکتا رہ گیا، لیکن انہوں نے غصے میں بہنوئی کی خاصی خاطر تواضع کی اور کہنے لگے ہم اپنی بہن کو کبھی ڈانٹا تک نہیں ہے اور تم نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ جب اچھی طرح ان کی دھلائی ہو گئی تو تب ان موصوف کے ساس سسر کی انٹری ہوئی۔ انہوں نے بیچ بچاؤ کیا کروانا تھا، تب تک تو مار مار کے ان کے مشٹنڈے بیٹے خود ہی تھک چکے تھے۔ ساس سسر نے اپنے داماد کی حالت دیکھی تو اس سے معذرت کی کہ بچے ہیں، غصے میں آ گئے، بہن کی تکلیف نہیں دیکھ سکے۔ پھر اس سے پوچھنے لگے اچھا بتاؤ بات کیا ہے؟ والدین کے آ جانے پہ بیوی بھی کمرے سے باہر نکل آئی اور کہنے لگی میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں، بس ایسے ہی تھپڑ مار دیا۔ کوئی بات تھی بھی نہیں، بلا کسی جواز کے تھپڑ۔ سسر صاحب بڑبڑائے اور داماد جی سے کہنے لگے بیٹا ہم نے تو تم سے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے کی تھی کہ تم پڑھے لکھے تھے، ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، تو بغیر کسی جواز کے تم نے تھپڑ کیوں مار دیا؟ تم سے ہمیں ہرگز یہ توقع نہیں تھی۔ تب بیچارہ خاوند اپنی چوٹیں سہلاتا ہوا بولا انکل ایک تو دفتر سے تھکا ہوا آیا تھا، باس نے بھی انسلٹ کی بغیر کسی وجہ کے، اور گھر آ کے آپ کی بیٹی سے پوچھا کہ کیا پکایا ہے، لیکن بتا نہیں رہی تھی، بس پوچھے جا رہی تھی کہ بتاؤں بتاؤں، اور بتا بھی نہیں رہی تھی۔ بار بار میں نے پوچھا تو یہ بار بار کہتی رہی بتاؤں بتاؤں، تو مجھے غصہ آ گیا اور میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن قصور آپ کی بیٹی کا بھی ہے، بتا دیتی تو کیا تھا؟ تب وہ رونی صورت بنا کے بولی اجی بتایا تو تھا کہ بتاؤں۔ دیکھیں انکل اب پھر کہہ رہی ہے بتاؤں، بتا بھی نہیں رہی، بتا دیتی کیا پکایا ہے تو بات آگے نہ بڑھتی۔ ساس جو ساری باتیں سن رہی تھی کھلکھلا کے ہنس پڑی اور کہنے لگی بیٹا تمہیں سمجھ نہیں لگی، وہ بتا تو رہی ہے کہ اس نے بتاؤں پکائے تھے۔ بتاؤں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سادگی سے بولا۔ لے اب یہ کاکے بن گئے، انہیں یہ بھی نہیں پتا۔ بیوی گئی اور ہانڈی اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دی جس میں بینگن پکے ہوئے تھے۔ میاں صاحب کو تب سمجھ میں آیا کہ وہ بینگن کو بتاؤں کہہ رہی تھی
اچھا تو یہ کہتی نا کہ بتاؤں پکائے ہیں، ایسے ہی بتاؤں بتاؤں کہہ رہی تھی۔ پنجابی میں بینگن کو بتاؤں کہتے ہیں، تو وہ ذرا پنجابی کو اردو میں کنورٹ کر رہی تھی، بتاؤں کو عزت و احترام سے بتاؤں کہہ رہی تھی۔ جب اصل بات کا سب کو پتہ چلا تو سب کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ بیچارے میاں صاحب بھی ہنسے تو صحیح، لیکن ہنسنے سے ان کی چوٹوں میں درد ہونے لگا، پھر منہ بنا کے چپ ہو گئے۔ سالوں نے ان سے معذرت کی، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ چھوٹا سا ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کو اس لیے سنایا کیونکہ آج ہی تازہ ترین خبر پتہ چلی ہے کہ آلو بینگن جو میری مرغوب ترین سبزی میں شامل ہیں، اس کو دنیا کے 100ویں ناپسندیدہ ترین کھانوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ میں نے یہ خبر سنی تو مجھے غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی مزیدار سبزی آلو بینگن کو کس ناقدرے نے ناپسندیدہ کھانوں میں شامل کر لیا ہے؟ اتنے مزیدار تو بنتے ہیں آلو بینگن، اور ساتھ بینگن کا بھرتا بھی بن جاتا ہے۔ مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ جس دن بینگن پکے ہوئے اس دن روٹیوں کا کوئی شمار نہیں ہوتا، زیادہ ہی کھا جاتا ہوں۔ کس نامعقول نے اتنی جرأت کی کہ میری پسندیدہ ترین سبزی کو ناپسندیدہ کھانوں میں شامل کر دیا؟ پتہ چلا کہ بلغاریہ کی مشروبات کھانوں اور کھانے کے مراکز کی ریٹنگ کرنے والی کمپنی نے ناپسندیدہ ترین کھانوں کی لسٹ تیار کی تو اس میں آلو بینگن کو شامل کر دیا۔ فہرست میں صرف پاکستانی کھانے ہی نہیں بلکہ امریکہ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، ترکی، کروشیا، سویڈن، برازیل اور اٹلی سمیت دنیا کے کئی اور ممالک کے کھانوں کو شامل کیا گیا تھا۔ میرا بس چلتا تو بگارے بینگن اور بینگن کا بھرتا بنا کے ان کے سامنے رکھ دیتا اور کہتا کہ اب کھا کے بتاؤ کیسے ان کو ناپسندیدہ کھانوں میں شمار کرو گے۔ شاید وہاں کے کسی ناتجربہ کار شیف نے پکا کے ان کو آلو بینگن کھلائے ہوں گے جو خود آلو بینگنوں کا دشمن ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ آلو بینگن کب سے میری پسندیدہ لسٹ میں شامل ہو گئے۔ اگر پرانی یادداشتیں کھنگالوں تو بینگن کا بھرتا ہی زیادہ پسند ہوا کرتا تھا۔ امی ایک ایک بینگن کو چولہے پہ رکھ دیتی اور وہ جب اچھی طرح بھن جاتا تو اس کے اوپر جلا ہوا کالا چھلکا اتار دیتی۔ مجھے بہت مزہ آتا تھا اس کے اوپر سے چھلکا اتارنے میں، اور چھلکا اتارتے ہوئے وہ بینگن کے ساتھ بھی لگ جاتا تھا، ہاتھ بھی کالے ہو جاتے، لیکن پھر بھی میں یہ کام نہایت انہماک سے سر انجام دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا تھا بینگن کو کوٹنے کا، تو اس کو پتھر کی سل میں کوٹا جاتا تھا باریک کر کے، اور پھر اس میں ٹماٹر کوٹ کے شامل کیے جاتے تھے اور سبز مرچ بھی شامل کر کے اس کو ایسے ہی کھا لیا جاتا تھا۔ پہلے یہ بھی بہت مزیدار لگتا تھا۔ جس دن بھرتا بننا ہوتا مجھے پتہ چل جاتا تو میں خیالوں میں کئی بار محسوس کرتا کہ میں بھرتا کھا رہا ہوں۔ ایک بار نہیں، اس دن کئی بار بھرتا کھاتا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ اس بھرتے کو کوٹنے کے بعد امی مسالہ وغیرہ بنا کے اس کو اس میں ڈال دیتی اور پھر پکاتی تھیں، ایسے ہی اور زیادہ مزیدار ہو جاتا۔ اس کے بعد آلو بینگن بھی پکتے تو میں کھانا شوق سے کھا لیتا۔ زندگی کی کئی واقعات جو اہم ترین ہیں، ان کا دن مجھے یاد نہیں کہ کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، بس یہ یاد ہوتا ہے کہ اس دن آلو بینگن پکے تھے۔ جیسے پنجابی سنگر ریشما سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کب پیدا ہوا تھا، تو کہنے لگی سن تو مجھے یاد نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ تب خربوزوں کا موسم تھا۔ شاید اسے خربوزے پسند ہوں گے اس لیے اسے وہی یاد رہ گیا۔ کچھ اور لوگوں کو اگر کوئی اور پھل پسند ہو تو اس کو ان کی مناسبت سے دن یاد ہوں گے۔ ہر ایک کی پسند مختلف ہوتی ہے۔ ٹین ایج میں کافی ساری سبزیاں مجھے ناپسند ہوتی تھیں، ان میں کریلے، بھنڈی اور ٹنڈے سر فہرست تھے۔ جب یہ پکتے تو میرا غصہ عروج پہ ہوتا، میں بار بار کہتا کہ یہ کیوں پکائے ہیں، میں نے نہیں کھانے۔ کبھی کبھار تو تیش میں آ کے ہانڈی بھی توڑ دیتا۔ ان دنوں مٹی کی ہانڈی چلتی تھی، اس میں کھانا بنتا تھا اور کافی مزیدار بنتا تھا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا کہ میری ناپسندیدہ سبزی پکی ہوتی تو امی کہہ دیتی کہ تمہارے لیے انڈا بنا دیتی ہوں، اور میں انڈے کا نام سن کے ٹھنڈا ہو جاتا۔ پھر بعد میں انڈا کھاتے ہوئے امی سے کہتا تھوڑا سا سالن بھی دے ہی دیں، میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں، اور پھر پہلے وہ سالن کھاتا اور اس کے بعد انڈا کھا لیتا۔ بہت یاد آتے ہیں وہ دن بچپن کے دنوں کی بات اپنی جگہ، لیکن جب سے یہ خبر سنی بینگن والی تو سن کے افسوس ہوا، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ جس نے آلو بینگن کو ناپسندیدہ ترین کھانوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے، اس نے بینگن کا بھرتا نہیں کھایا ہوگا۔ اگر کھاتا تو اس طرح کی گستاخی ہرگز نہ کرتا۔ چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ نئی پوسٹ کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔